اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 139واں سبق نمبر ہے، حصہ اول. یہ سبق تھوڑا طویل ہے اور بہت اہم سبق ہے، کیونکہ ہم نے 139 سبق تک مکہ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی کے اسباق پڑھے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 13 سالہ مکہ والی زندگی پڑھی، اور پھر ہجرت بھی پڑھا ہم نے، اور ہجرت کے بعد کچھ عرصے کی تعلیم بھی ہم نے کی کہ مدینہ پاک کے کتنے واقعات رونما ہوئے. لیکن آج کا جو سبق ہے، ظالموں کا مقابلہ کرنے کی اجازت ہے. غرض دین اسلام کلی طور پر امن و استقلال کا مذہب ہے، دین ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ اس دین اسلام کی طرف سے، قرآن مقدس کی طرف سے لڑنے کا، جنگ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ آج کی اس اہم سبق کا، اس میں اہم سوال کا جواب اس سبق میں ملے گا. گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کل 138واں سبق میں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طریقے سے ابو جہل نے حرم پاک میں طواف کرنے سے روکا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا، یہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا. اور قرآن مقدس کا جو صاف اعلان تھا کہ اور بھلا ان میں کیا خوبی ہے، ان میں مشرکین مکہ میں، کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، یہ جبکہ مسلمانوں کو روکتے ہیں مسجد حرام کا طواف کرنے سے. اور قرآن مقدس نے صاف فرما دیا تھا کہ اس کے متولی صرف اور صرف متقی لوگ ہیں، نہ کہ مشرک لوگ ہیں. آج کا جو سبق ہے کہ مشرک یہ سب کچھ کر رہے تھے جو ان کے بس میں تھا. مکہ میں رہ کر بھی جو مسلمان مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد مقیم تھے، اس کے بعد بھی انہیں سکھ اور چین نہ تھا کہ وہاں پر مسلمان کیوں امن اور استقلال سے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ نہ کچھ سازشیں کرتے رہتے تھے کہ ہم نے پڑھا بھی عبداللہ بن ابی کو کس طریقے سے استعمال کیا مشرکین مکہ نے. مکہ مکرمہ میں انہوں نے جو ادھم مچایا ہوا تھا وہ بھی آپ نے پڑھ لیا، یہاں تک کہ مسلمان وطن سے بے وطن کیے جا رہے تھے، قید کیے جا رہے تھے، تب بھی انہیں اطمینان نہیں تھا اور نہ اطمینان سے مسلمانوں کو رہنے دے رہے تھے. دوسری طرف مکہ کی 13 سالہ زندگی میں مسلمانوں کو حکم تھا کہ یہ جو بھی کچھ کریں آپ کے ساتھ، آپ کو ستائیں، زخم لگائیں، کچھ بھی کریں، زخموں پر نمک بھی چھڑکیں، گالیاں تک دیں، آپ کو آگ کے انگاروں پر تپائیں، گرم ریت کے اوپر آپ کو گھسیٹیں، لیکن بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر گند بھی ڈالی گئی. بے رحمی اور بے حیائی سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل بھی کیا گیا، شہید کیا گیا. تم نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، جواب نہیں دینا ہے. ظلم و ستم کی حدیں پار کر دی مکہ المکرمہ میں مشرکین مکہ نے، لیکن مسلمانوں نے سر نہ اٹھایا، سب کچھ برداشت کیے جا رہے تھے، کیونکہ یہ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا، کہ ابھی تمہیں صبر کی اس کندن میں تپنا ہے، اور اپنے اس کندن سے، اس صبر اور استقلال سے آپ کو مشرکین مکہ کو جواب دینا ہے. بلکہ قرآن مقدس نے کیا خوبصورت انداز میں فرمایا، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا، کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے مکہ کی زندگی میں کہا جاتا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو اپنے ہاتھ کو، اپنے جذباتوں کو قابو میں رکھو، اور صبر کرو، اور نماز قائم کرتے رہو، اور زکوٰۃ دیتے رہو. ایمان والوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اس پر ایسا عمل کر کے دکھایا کہ دنیا کی اس کی کوئی مثال پیش نہ کر سکی. کوئی بھی قوم، کوئی بھی جماعت ایسی مثال کوئی کبھی پیش نہیں کر سکی. لیکن جس وقت ان ظالموں نے مدینہ منورہ آ جانے کے بعد بھی مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا، اندھیرے کے اندھے پجاریوں نے مکر و فریب اور سازشوں کے تانے بانے ملانے شروع کر دیے. کس طریقے سے خط بھیجا عبداللہ بن ابی کو، خط کے ذریعے سے ڈرایا مسلمانوں کو. وہاں پر جو مشرک تھے وہ آس پاس، انہیں بھی سمجھا جو ڈرے ہوئے تھے، یہ سازشیں کر رہے تھے. مکہ سے لے کر مدینہ تک ان کی سازشیں رچ رہی تھی، اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے اس کوشش میں لگے تھے. اس وقت مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بھی اجازت دے دی کہ اب تم بھی ظالموں کے دانت توڑ سکتے ہو، کیونکہ تم پر بہت ہی ظلم ہو چکا ہے. اسی موقع پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہو، یعنی کہ جو تمہارے اوپر جنگ مسلط کر رہے ہیں، انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں. بانہم ظلموا،
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا اور یقین جانو یقیناً اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائیں گے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، کیونکہ انہیں ناحق ان کے گھروں سے انہیں نکالا گیا۔ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، کیوں نکالا گیا؟ بلکہ یہ کہتے تھے کہ صرف ہمارا رب اللہ ہے، اس بات پر انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، یعنی بس اتنی سی بات پر انہوں گھر سے نکال دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کیوں کہتے ہو؟ سبحان اللہ، یہ کوئی غلطی ہے، یہ کوئی گناہ اور جرم ہے۔ اور وہ مظلوم بیچارہ جو پہلے ہی کمزور تھا، مصیبت زدہ تھا، مصیبتوں میں پس رہے تھے، وہ کیسے ظالم کا مقابلہ کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، اتنے ظلم و ستم ہو رہے تھے کہ ان کے اوپر تو سانس لینا بھی اس وقت جرم تھا، کیسے وہ ظالم کا مقابلہ کرتے؟ جواب دیا وہ اکیلا نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے انہیں جواب آیا کہ اب تم اٹھو، چاہے تم قلیل تعداد میں ہی کیوں نہ ہو، اب تم اٹھو کیونکہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، ظلم کی حدیں پار ہو چکی ہیں، اس کے ساتھ اس کا رب ہے اور اس کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جنگ کی اس اجازت پر کسی کے دل میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اسلام تو امن و سلامتی والا دین ہے، یہ تو مہر و محبت والا مذہب ہے، یہ تو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جو سب کے لیے رحمت بن کر آئے، جنہوں نے آج تک گلیوں میں ہر ستم برداشت کیا، اوجڑی برداشت کی، گالیاں تک نعوذ باللہ خود کے لیے برداشت کی، انہوں نے ہر ظلم و ستم برداشت کیا، طائف کی وادی میں پتھر سے اپنا پائے مبارک لہو لہان کر کے یہ بھی برداشت کیا، اس کے عوض میں انہوں نے دعائے رحمت دی، انہیں سب کچھ برداشت کیا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ مظلوم اگر ہمیشہ ظلم سہتا رہے، پتھر برسانے والوں کے لیے دعائے رحمت کی، پھر اس دین میں جنگ کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے لیے ہر ظلم و ستم کے جواب میں پھول برسائے جا رہے ہیں، دعائے رحمت دی جا رہی ہے، تو یہ جنگ کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے؟ اب فرما رہے ہیں کہ مظلوم اگر ہمیشہ ظلم سہتا رہے اور ظالم کو کچھ کہنے کی بھی اجازت نہ ہو، تب تو دنیا میں بدماشوں اور گنڈوں کا راج ہو جائے گا، پھر تو شریف اور عزت دار لوگوں کو زمین میں کھڑا بھی نہیں پاؤ گے تم لوگ، بلکہ پھر تو مذہبی شریف لوگوں کو ہی نہیں بلکہ مذہبی جگہوں کو بھی شیطان کی پجاری مسمار کرتے جائیں گے، نشانہ در نشانہ بنا کر مٹا دیں گے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی مذہبی جگہیں کیوں نہ ہو، اور دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ اور قرآن مقدس کا کیا بہترین پیغام ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرے، ایک جماعت کے ذریعے سے جو شر پسند ہے ان کے شر کو ختم نہ کرنے کے لیے اس گروہ کو کھڑا نہ کرے، تو خانقاہیں اور کلیسا صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، کلیسائیں، خانقاہیں، عبادت گاہیں اور وہ مسجدیں جن میں تم کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہو، سب مسمار کر دی جائیں گی۔ کلیساؤں کا ذکر بھی ہے قرآن مقدس میں، دوسری عبادت گاہوں کا بھی ذکر ہے کہ اگر قرآن یہ اجازت نہ دیتا تو یہ گنڈے اور بدماش لوگ سب مذہبی جگہوں کو مسمار کر دیتے، اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے۔ بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا، بڑا اقتدار والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔